عثمان غازی جو جد امجد ہے سلطنت عثمانیہ کے، جن کے نام سے یہ عثمانیہ سلطنت بنی ہے، علامہ اسماعیل حقی یہ خود ترکی کے مفسر ہیں، اور آپ نے تفسیر روح البیان لکھی، آپ کا مزار بھی ترکی میں ہی ہے، اور یہ ایسی معتبر تفسیر ہے کہ علماء جو ایم فل پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جائیں یا اسی طرح جو خطابت کے میدان میں اعلیٰ سند حاصل کر کے لوگوں کے دلوں میں اپنی باتوں کو پہنچاتے ہیں، بطور حوالہ اس کتاب کو پیش کرتے ہیں، اس تفسیر کو پیش کرتے ہیں، یہ وہ تفسیر روح البیان ہے۔ اسی کی بات ذکر کر رہا ہوں کہ علامہ اسماعیل حقی نے بیان کیا کہ عثمان غازی کو اتنی بڑی سلطنت کب نصیب ہوئی؟ یہ اس وقت ان کو نصیب ہوئی تھی کہ ایک رات آپ راستے میں جا رہے تھے، کہیں پر آپ کو رات ہوئی تو آپ کو پڑاؤ کرنا پڑا، آپ نے ایک خیمے کو تلاش کیا، وہاں پر کسی کا گھر تھا، اس سے اجازت لی کہ آج رات ہم آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، کیا ہمیں اجازت مل جائے گی؟ تو انہوں نے کہا جی ضرور، آپ یہاں پر رہیں، آپ اس جگہ کے حاکم ہیں تو آپ رہ سکتے ہیں۔ اب عثمان غازی جو ہیں وہ رات میں جب وہاں پر رہے تو پرانے دور کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہاں پر تاقچے بنے ہوتے تھے اس طرح کے کہ جس طرح رسیوں میں، یعنی اگر پلیٹ نیچے ہو اور اوپر رسیاں اس سے باندھ دی جائیں، اس کو لٹکا دیا جائے تو چیزوں کو سنبھالنے کے لیے اس میں رکھا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں تو الماری ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن اس طرح بھی انداز پرانے دور میں استعمال کیا جاتا تھا کہ تاقچے ہوتے تھے بنے ہوئے کہ جن پر کتابوں وغیرہ کو رکھا جاتا تھا۔ جب عثمان نے دیکھا کہ وہاں پر تاقچے پر قرآن پاک رکھا ہوا ہے تو ساری رات کھڑے رہے، اس لحاظ سے کہ میرے سامنے قرآن پڑھا اور میں اس کے سامنے لیٹا رہوں، مجھے ایسا منظور نہیں ہے۔ اتنا ادب جب کیا قرآن پاک کا کہ ساری رات اس طرح کھڑے رہے، اس کے ادب کی وجہ سے پہلے تو قرآن پاک کو باہر بھی بھیجنا چاہا کہ میں اس کو باہر بھیج دیتا ہوں، لیٹ جاتا ہوں، لیکن پھر کہا کہ میری وجہ سے قرآن پاک باہر کی تشریف لے کر جائے، میں یہاں پر کھڑا رہوں گا۔ ساری رات بستر پر ٹیک نہیں لگائی قرآن پاک کے ادب کی وجہ سے۔ صبح جب اس گھر سے نکلے تو ایک صوفی بزرگ نے آ کر بشارت دی کہ آپ کو مبارک ہو، رات کو آپ کے قرآن پاک کے ادب کی وجہ سے رب تعالیٰ نے تجھے اتنی بڑی سلطنت عطا فرما دی ہے۔ اور پھر یہ اتنی بڑی سلطنت ہے کہ آج کا کوئی بھی بڑے سے بڑا ملک لگا لیا جائے تو اس سلطنت کی جو ہے وہ لمبائی چوڑائی کو نہیں پہنچ سکتا کہ وہ 3 بر اعظموں تک تھی، اتنی بڑی سلطنت۔ اور یہ تو صرف قرآن پاک کا ادب کرنے پر ہے، اگر اس کی تلاوت شروع کر دی جائے تو اس کا مقام کیا ہوگا، اور جو بندہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو پھر اس کے تو کیا کہنے ہوں گے، اور عمل کر کے دوسرے لوگوں کو اس کی ترغیب دینے والا بن جائے تو رب کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ آج پھر ہم نے بھی نظر کرنی ہے کہ جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سویڈن نے یہ گستاخی کی ہے قرآن پاک کی، اس نے تو اپنا کام کر دیا، ایک مسلمان اپنی حیثیت سے کیا کام کر رہا ہے؟ کیا ہمارے گھر میں تلاوت قرآن پاک کی آوازیں آتی ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی اونچی آواز سے گھر میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے کہ پورا حجرہ گونج اٹھتا تھا۔ حضرت ام ہانی بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک اتنی آواز سے پڑھا کرتے کہ میں چھت پر ہوتی تو میں چھت پر حضور کی آواز سن لیا کرتی تھی۔ ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم نے اپنے دادا پردادا کا زمانہ دیکھا ہے کہ گھر میں صبح ہی صبح قرآن پاک کی آواز ہماری قلوب کو منور کیا کرتی تھی۔ آج ہمیں بھی اس بات پر نظر کرنی ہوگی ہماری صبح کس طرح ہو رہی ہے اور ہم شام کس طرح گزار رہے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے مسجد میں دیکھا کہ چند لوگ تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری دے دو کہ حضور انہیں بڑا پسند فرمایا کرتے ہیں، یہ حضور کے محبوب لوگ ہیں جو تلاوت قرآن پاک کیا کرتے ہیں۔ تو یقیناً ہم نے بھی اپنے انداز کو دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں جو قرآن پاک پڑا ہوا ہے کیا میں نے اسے کبھی کھولا ہے؟ ہم نے کبھی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے؟ یاد رکھیے صرف تلاوت قرآن پاک کرنے سے اللہ تعالیٰ دلوں کے زن کو دور کر دیا کرتا ہے، اور جو روحانیت اور وہ کیفیت جو ہمارے اسلاف اور بزرگوں کو نمازوں میں عبادت میں ملتی تھی وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے ملا کرتی تھی، کیونکہ جس طرح لوہے سے زنگ دور ہوتا ہے تو ایک مضبوط استعمال والی چیز بن جایا کرتا ہے، اسی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جو تلاوت قرآن پاک سے دور ہو جایا کرتا ہے۔ آج اس بات کا تہیہ کر کے اٹھیں کہ اور میں سویڈن کی اس سازش کا جواب شاید دے سکوں یا نہ دے سکوں، لیکن میں یہ جواب ضرور دوں گا کہ آئندہ میں ہر روز اپنے گھر میں تلاوت قرآن پاک ضرور کروں گا، اور اپنی اولاد کو یہ درس دے کر جاؤں گا کہ رب تعالیٰ کے اس پاک کلام کے ساتھ ہم نے محبت کرنی ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، اور اس کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھانا ہے، اپنی اولاد کے سینوں میں بھی منتقل کرنا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ہر روز اس کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔